اور جو خاص کر وادی میں اس وقت نامسائل حالات ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی. جو ریسنٹلی جماعت اسلامیہ پہ بین ہوا, اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں کافی جگہ یا باقی ریلیجیس علماؤں یا اسکالرس کو اریسٹ کیا گیا ہے, خاص کر ساؤتھ کشمیر میں لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو رینڈم اریسٹ ہو رہی ہے, مار داڑ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, اس پہ ہم نے بات کی نوجوانوں کے ساتھ کہ آواز اٹھائیے, اس پہ بات کریے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک کارگو کمپوننٹ میں ایک بار پھر سے کسٹڈی کلنگ ہوئی ہے. تو یہی ہماری تنظیم کا جو بیسکلی فنڈامنٹل پرنسپل جس پہ ہمارا وجود آیا وہ اسی پکڑ دکڑ کے خلاف تھا, مار داڑ کے خلاف, جو ٹارچرز ہوئے تھے, لوگوں کو بک کیا گیا. تو ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کارگو میں پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے. تو ہم نہ صرف لوگوں کو بلکہ پوری گورنر ایڈمنسٹریشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس چیز کی یہ غیر جمہوری طریقے ہے اور ان چیزوں کی یہاں پر ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہے. اور ہم کوشش کریں گے, ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے دھیرے دھیرے, کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے بات کرنے کی, خاص کر نوجوانوں میں, کیونکہ دیر از لاٹ آف فیئر اس وقت, کافی ایک خوف ہراس کا ماحول پھر سے بنا دیا گیا ہے. تو سر رپورٹس آ رہے ہیں کہ وہ جو کسٹڈی کلنگ آ چکے ہیں وہ جمعیت اسلامی کے ایکٹیوسٹ ہیں. ہم تو وہی بتا رہے ہیں کہ اس طریقے میں اگر یہ علماؤں کو اٹھائیں گے, ریلیجیس اسکالرس کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیں مولانا شوکت بھی, مولانا مشتاق بیری کو اریسٹ کیا ہے, امیر جماعت کو اریسٹ کیا ہے. چارجز ہی نہیں ہیں ان کے خلاف, جسٹ بیکاز کہ یہ کہیں تبلیغ کریں گے, کہیں ریلیجیس بات کریں گے. آپ کسی اسلامک تھاٹ کی وجہ سے کسی شخص کو بند تو نہیں کر سکتے ہیں, کسی امام کو بند تو نہیں کر سکتے, تو ان کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہے. تو یہ دس از انفارچونیٹ اور یہ غیر جمہوری ہے. اس کے خلاف PDP کی اسٹرانگ ریزنمنٹ بھی ہے اور پروٹیسٹ بھی ہے. ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے.